जी अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग, क्या हाल चाल हैं, क्या चल रहा है और क्या हो रहा है आजकल? बहुत कुछ हैपनिंग है इस वक्त अराउंड द वर्ल्ड, और जो लोग हमें पाकिस्तान या इंडिया से देख रहे हैं वो खुसूसन वहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं सियासी तौर पे, और आपकी जो जियोग्राफी है उसमें भी बड़ी मसले और चीज़ें चल रही हैं। तो आई होप कि आप लोग सब ट्राइंग टू स्टे सेफ और अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रख रहे हैं। बहुत जो है कम होता है कि आप किसी को एक शो में देखते हैं और उसी शो से जो है वो शख्सियत जो है वो एकदम पॉपुलर हो जाती है, मकबूल हो जाती है, और आप सब लोग उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं। ऐसे ही एक सुपर टैलेंटेड फनकार हमारे साथ मौजूद हैं जिनका नाम जो है मुअज़्ज़म अली खान है। और अगर आपको अली खान से कोई बेल रिंग नहीं कर रही है तो मैं बता दूं कि वो ग्रैंडसन है लियाकत अली खान के, जो हमारे पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से उनको अपने साथ लेते हैं और उनसे गपशप का आगाज करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़म, कैसे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, आदाब सबको, सब देखने वालों को, सुनने वालों को। जबरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पे आने का और टाइम देने के लिए। और इस वक्त जो है जी मोस्ट वेलकम। और इस वक्त आप लिटरली रेज बने हुए हैं अपने शो के हवाले से, जो इसका नाम है सबात, और सबात में जो आपने एक बहुत ही सख्तगीर किस्म के वालिद का रोल किया है। हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा बात करते हैं क्योंकि लोग फॉलो कर रहे हैं सबात को। सबात मेरा भी पर्सनली मैं कहूँगा कि फेवरेट शो है, और मैं इस वक्त सबात और सराब जो है वो बहुत ज़ौक़ व शौक़ से देख रहा हूँ, दोनों बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो हम शो पे ही बात करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं, लोग जानना चाहते हैं कि जो मुअज़्ज़म साहब हैं वो कहाँ थे अब तक, और हमें बहुत ज़्यादा टीवी पे कभी क्यों नज़र नहीं आए, और अब अचानक आते साथ ही आपने मेला लूट लिया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर, पहले तो आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस काबिल समझा कि आप मुझे मदऊ करें इस शो में। दूसरी चीज ये है कि कहाँ था, मेरा ख्याल है रोजी रोटी के चक्कर में आदमी जिंदगी में बड़ा कुछ कर रहा होता है, तो उसमें मैं हमेशा मुंसलिक, खैर मैं मेरा एक तरह से मैं रहा तो इसी फील्ड में, एडवर्टाइजिंग में मैं 12 साल रहा। उसके बाद फिर मैं खैर एक टेलीकॉम कंपनी थी उसके साथ पब्लिक रिलेशनिंग में और CSR के अंदर रहा। फिर मैं कुछ अरसे के लिए, कुछ 2-3 साल के लिए मैं बाहर चला गया, और उसके बाद फिर मैं वापस जब आया तो कुछ एहसास ये हुआ कि अब तक वो सब कुछ कर लिया जो जिंदगी लेके जा रही थी जिस तरफ, लेकिन ये कि कुछ ऐसी चीजें थी जो मैं खुद से हमेशा से महसूस करता था कि मुझे करनी है और मैं करना चाहता था। उनमें से एक गाना और एक्टिंग, ये सारी चीजें ऐसी थी कि जो मैं चाहता था कि एक दफा ट्राई जरूर करूं। इत्तेफाक है, और ये कह लें कि कुछ खुदा की तरफ से कुछ चीजें होती हैं जो आपको, वो ऐसा कुछ सिचुएशन ऐसी बनी वापस आने के बाद कि वो ऑटोमेटिकली मुझे इस तरफ मैं गया। और सबसे पहले जो मैंने एक्चुअली शुरू किया, एक तो मैं खैर आपको थोड़ा सा वो एक उसमें करेक्शन कर दूं कि मैं लियाकत अली खान साहब मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर से, नॉट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। दूसरी बात ये है कि कमिंग बैक टू द बेसिक, उसमें ये कि जी मैं वापस जब आया तो एक मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, और मेरे अंदर से एक चीज, मतलब एक पेट्रियाटिज्म तो मेरे अंदर अपनी जगह है, बट एक मुझे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं कुछ यंग जनरेशन के लिए कुछ कोई कंट्रीब्यूशन मेरी होनी चाहिए, और ऐसी कोई कंट्रीब्यूशन के जो जहां मैं उनको एंगेज कर सकूं। और वो अब एक चीज जो मैं फील करता था, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द जाहिर है मेरी फैमिली में काफी बच्चे और दोस्त यारों के बच्चे और सब हैं, तो मैं एक चीज बड़ी फील करता था कि यार हमारी अपनी जबान से हम दूर जाते जा रहे हैं, अपने कल्चर से, अपनी रिवायात से हम दूर जाते जा रहे हैं, और हमको बहुत ज्यादा प्राउड नहीं होते जब हम उसका जिक्र करते हैं। और हम बहुत ज्यादा हमेशा इस चीज में होते हैं कि अंग्रेजी ज्यादा बोलें, और उसी में हम प्राउड फील करते हैं, और उसी के अंदर हम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल भी होते हैं। तो मुझे वो चीज कोई बुरी नहीं लगती, जबानें 10 बोलें आप, लेकिन मुझे जो चीज एक तरह से पिंच करती थी, या मुझे थोड़ा सा उसमें होता था, फील होता था कि यार अपनी जबान को आपको फख्र होना चाहिए अपनी जबान को, और आप अपने कल्चर पे और अपनी आइडेंटिटी पे आप फख्र करें।
تو وہ ایک چیز تھی ذہن میں میرے، اور میں نے اس کو اس طرح کیا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میں نے کچھ تحت اللفظ کیے اور میں نے اپنے پیج پہ ڈال دیے، اور بغیر سوچے سمجھے کہ یار اس کا کیا ہوگا، لوگ سنیں گے نہیں سنیں گے، تو بس وہ کچھ ایسا ہوا کہ وہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اور کچھ 2-3 میرے جو تحت اللفظ تھے وہ بہت زیادہ ایک دم وائرل ہو گئے، which I was quite surprised. I never expected کہ وہ اتنا زیادہ نکلیں گے اور اتنے لوگ سنیں گے. اور اس سے زیادہ جو ایک حیرت انگیز بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ شاید خداوند تعالیٰ نے میری سن لی اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس چیز میں کروں، تو وہ میرے پیج پہ ینگسٹرز بہت آنے شروع ہوئے. اب جو میرے اسٹیٹس آتے ہیں اس میں نارملی جو ہے وہ فرام دی ایج آف 18 to 35 سب سے زیادہ ہے لوگ، سب سے زیادہ. بالکل ہاں، اور یہ مطلب اس میں کوئی میری آرگینک جتنا جو پیج ہے وہ آرگینک گروتھ، اس میں میں نے کوئی ایڈورٹائز نہیں کیا، وہ کچھ نہیں. تو وہ آٹومیٹکلی جب آنے شروع ہوئے تو میں نے کہا یار یہ کوئی ایسی چیز تو میں کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کو پسند آ رہی ہے اور جو لوگوں کو سمجھ بھی آ رہی ہے، اور میں جو چاہتا تھا وہ ہو بھی رہا ہے کہ ینگسٹرز آ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، اور وہ پھر کہتے ہیں کہ سر آپ یہ بھی پڑھ دیں، آپ وہ بھی پڑھ دیں. تو میں نے وہ اس سے شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں میری وجہ شہرت جو تھی وہ پہلے وہ بنی. ڈراما جو تھا وہ دیٹ واز پیور کوئنسیڈنس کہہ لیں. ہمارے ایک دوست ہیں ناصر، انہوں نے آؤٹ آف دا بلو مجھے کال کیا اور اس سے کہا کہ جی ایک رول ہے اور ایک والد صاحب کا رول ہے، لیکن یہ کہ آپ میں چاہتا ہوں کہ آپ کریں، وہ بڑا پاورفل رول ہے، یہ ہے وہ ہے. میں نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں نے کبھی زندگی میں نہ ایکٹنگ کی ہے نہ مجھے اندازہ ہے، اور دوسرا میری یادداشت بڑی خراب ہے، تو مجھے تو یاد ہی نہیں رہیں گے ڈائلاگس. تو انہوں نے کہا نہیں آپ کریں، یہ کریں، آڈیشن آپ ایک دے دیں. تو خیر آئی گیو دی آڈیشن اینڈ تھنکنگ کہ یار کون رکھے گا مجھے، میں تو کوئی ایکسپریشن ہی کچھ. خیر وہ ہو گیا اپروو، ان کا 3-4 دن کے اندر کال آیا کہ سر آپ کریں گے یہ رول. میں بہت سرپرائز تھا. اب آپ یقین کریں کہ میں شاید مجھے ابھی بھی جب میں سوچتا ہوں تو مجھے خواب سا لگتا ہے یہ سب کچھ، کہ شروع کے جو میری شوٹ تھی انیشل آئی تھنک پرابلی ویک، مجھے کوئی اندازہ ہی نہیں تھا میں کیا کر رہا ہوں، بس میں کر رہا تھا. اور میں کیونکہ میں نے کبھی زندگی میں کبھی اس طرح کیمرہ فیس نہیں کیا تھا، اور اتنے لوگوں میں ڈائلاگز یاد کرنے اور پھر بولنے اور سارا، اور پھر ایک کیریکٹر کا ایک آپ کے اندر آپ کو اس کے اندر ڈھلنا، جی تو وہ میرے لیے بڑی ایک عجیب سی چیز تھی. لیکن آئی تھنک وہ اس میں the credit goes to a lot of people including the director, my co-stars and all. وہ انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کیا اور بڑا کمفرٹیبل فیل کرایا. اینڈ آئی تھنک وہ میں پہلے بھی ایک انٹرویو میں کہہ چکا ہوں کہ آئی تھنک وہ سب سے جو بڑی چیز تھی نا جس کی وجہ سے میں کوئی خوف زدہ یا کوئی پریشان نہیں ہوا، وہ یہ تھا کہ آئی واز ناٹ کانشیس آف دا کیمرا ایٹ آل. اچھا گڈ. مجھے اس کی کوئی فکر نہیں تھی میں کیسا آ رہا ہوں یا میں کیسا لگوں گا. میں نے صرف ایک چیز سوچی تھی کہ یار اگر اب ایک میں رول کر رہا ہوں تو میں اس کو جسٹیفائی کر سکوں، جو میرے ایکسپریشنز ہیں، میری ڈائلاگ ڈیلیوری ہے، دیٹ شوڈ بی گڈ. باقی ہاؤ آئی لک یا میں اچھا ہوں یا برا لگ رہا ہوں، دیٹ از ناٹ مائی کنسرن. آپ کو لگتا ہے کہ رائٹ کاسٹنگ بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ اگر اس سے بھی ایکٹر کی لائف تھوڑی سی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ کی ماشاءاللہ پرسنالٹی ہے اور جس طرح سے آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں اسکرین پہ، وہ اٹ کمز نیچرلی تھرو جو بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور میرے خیال میں کہ کاسٹنگ کا بھی بڑا کمال ہے، لیکن ڈیفینیٹلی آپ نے بہت اچھی طرح سمجھا ہے رول کو اور اس پہ کام کیا ہے. ہم اس کے بارے میں سبات کے بارے میں مزید بات کریں گے جسٹ ان سیکنڈ. اگر ہم تھوڑا سا تحت اللفظ کے بارے میں بات کر لیں، جو ابھی آپ نے کہا جس کی وجہ سے وہ وائرل ہو گیا، اور آپ نے کہا کہ ینگ جو جنریشن ہے آپ نے اس کو یو ور ایبل ٹو کنیکٹ ود دیم اور انگیج کر سکے ان کو، وچ از اے ویری گڈ تھنگ. کیونکہ آج کل کے زمان میں اردو نہیں آنا بہت فخر کی بات ہے، اور اردو آنا بڑی لگتا ہے کہ آپ بہت ہی اردو میڈیم قسم کے انسان ہیں، تو لوگ شرمندہ ہوتے ہیں اس بارے میں. میں ابھی ریسنٹلی ایک کتاب دیکھ رہا تھا، بڑی سنجیدہ نوعیت کی اردو میں لکھی ہوئی کتاب تھی، اور اس کی جو ٹیگ لائن تھی وہ اسی کور کے اوپر انگلش میں لکھی ہوئی تھی. تو یہ ذہنی غلامی سے نکلنا بہت ضروری ہے کہ محض انگریزی سے آپ کا معیار اوپر نہیں چلا جاتا ہے. تو تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اپنے تحت لفظ کے بارے میں کچھ سنا دیں، کچھ بتا دیں. سر وہ اصل میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں بتاؤں، مجھے ایک بڑی اچھی بات ہے، ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمارے دوست بھی ہیں، انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی تھی. اسی طرح ایک ڈسکشن ہو رہی تھی اردو اور انگریزی کی زبان میں، تو انہوں نے کہا کہ میاں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس دن آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ انگریزی ایک زبان ہے، علم نہیں ہے، کیا بات، اس دن آپ بہت سکون میں آ جائیں گے.
تو وہ بات میرے دماغ میں کوئی ایسی پھنسی کہ مجھے احساس ہوا کہ واقعی بات انہوں نے بالکل 100% صحیح کی کہ وہ ایک زبان ہے, آپ بولنا چاہیں ضرور بولیں, لیکن اس کو علم کا درجہ مت. آپ یہ مت سمجھیں کہ اگر آپ انگریزی بولتے ہیں تو آپ کی علمیت میں آپ پہ اضافہ ہو گیا اور آپ کسی اور لیول پہ چلے گئے. بالکل. ہاں, تو وہ چیز جو ہے وہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ایون آپ کارپوریٹ سیکٹر میں دیکھ لیں یا کہیں پہ بھی جائیں گے تو وہ ایک کرائٹیریا ہے کہ اگر آپ آفیشیل لینگویج بھی ہے. جی بالکل, لیکن وہ ایک اپنی جگہ پہ, لیکن ویسے بات بتا رہا ہوں کہ وہ ایک کرائٹیریا بینچ مارک یہ ہے آپ کو نو ہاؤ اتنی ہے یا نہیں ہے کام کی اپنے, وہ ایک الگ بات ہے, بٹ انگریزی اچھی بولتے ہیں اور اچھا بولتے ہیں تو بس یہ بہت بڑی بات. تو ایک تو یہ بات کلیئر ہو گئی. تحت اللفظ کے بارے میں میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو میرا ایک کتھارسس بھی ہے, جہاں میں بہت سارے اپنے جذبات اور لوگوں کے جذبات شاید میں لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں, اور اس میں سب سے بڑی جو ایک چیز ہے وہ یہ کہ خداوند تعالیٰ نے وہ ایک ایسا اثر ڈال دی ہے, اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں ہے, یقین کیجیے کہ وہ شاید لوگوں کے دل تک پہنچ جاتی ہے, کیونکہ میں جو پڑھتا ہوں وہ دل سے پڑھتا ہوں, اور میں پڑھتا ہی صرف وہ ہوں جو میرے دل کو لگے. میں نے میرا نہیں خیال کہ آج تک کوئی ایسی چیز پڑھی ہے کہ آپ نے مجھے بھیجی اور آپ نے کہا ہو کہ مولوی صاحب یہ پڑھ دیجئے اور میں نے پڑھ دی. اگر مجھے وہ فیل میں نہیں کر سکتا, اس سے ریلیٹ نہیں کر سکتا یا فیل نہیں کر سکتا, میں نہیں پڑھتا. تو شاید وہی چیز ہے جو لوگوں تک پہنچتی ہے, اور شاید ینگ جنریشن کو جو ایک کنیکشن فیل ہوتا ہے وہ شاید وہ کنیکشن فیل ہوتا ہے جو میں اس پوئٹری کے ساتھ میرا کنیکشن. تو وہ, اور دوسری چیز جو میں نے مجھے بہت لوگوں نے شروع میں میرے, کیونکہ بزرگ ماشاءاللہ ایسے پڑھے لکھے لوگ ہیں ارد گرد میرے, وہ سب سے بڑے جو تنقید کرنے والے ہیں وہ میرے اپنے گھر میں اور میرے اپنے جاننے والوں میں بہت ہیں. تو مجھ سے بڑے لوگوں نے کہا کہ آپ اساتذہ کا کلام نہیں پڑھتے, آپ میر تقی میر پڑھیں, آپ غالب پڑھیں, آپ یہ کریں. تو میرا اس پہ صرف ایک آرگیومنٹ ہوتا تھا, میں نے کہا سر بات یہ ہے کہ غالب کو سمجھنا, میر کو سمجھنا, اس لیول کے کوئی بھی جو شعراء گزرے ان کو سمجھنے کے لیے آپ کا بیک گراؤنڈ ہونا بہت ضروری ہے, اردو زبان سے آپ کا ایک تعلق, یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں. میں نے کہا جو میرا ایم تھا وہ یہ تھا کہ میں اس جنریشن کو انگیج کروں جو اردو صرف جب بولتی ہے جب وہ آپس میں بات کر رہے ہو یا گھر میں بات کر رہے ہوتے ہیں, یا وہ پیدا ایسے معاشرے میں ہو جہاں اردو بولی جاتی ہے تو وہ سلینگ ایک طرح سے اردو بولتے ہیں. تو میں ان کو انگیج کروں اور ان کو اس طرف لاؤں, پوئٹری کی طرف اور کلچر کی طرف, کہ جہاں پر وہ ریلیٹ کر سکیں اور وہ سمجھ سکیں اس چیز کو. تو وہ ابھی نارمل پوئٹری نہیں سمجھ پا رہے. اگر میں غالب پڑھنا شروع کر دوں, فیض پڑھنا شروع کروں یا میر تقی میر یا کوئی, تو وہ تو بالکل ہی سمجھ نہیں آئے گی. اور پھر پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے, ہاں وہ پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ یار مطلب ہم کیا سمجھیں. اور ابھی بھی ایسا ہوتا ہے, ایسے بہت لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں. میں نے بہت آسان پوئٹری چوز کی, اس میں سے میں نے بہت پوئٹری ان نون شعراء کی پڑھی کہ جن کا نام میں نے بہت سرچ کیے لیکن مجھے نہیں ملا کہ وہ کس کی لکھی ہوئی ہے, لیکن وہ ایسی پوئٹری تھی جو دل سے نکلی ہوئی تھی, اور دل سے نکلی ہوئی چیز میرا یہ ایمان ہے کہ وہ دل تک جاتی ہے. تو میں نے بہت ساری ایسی پوئٹری بھی پڑھی, اور اس کی وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت سارے ینگسٹرز جو ہیں وہ اس طرف آنے شروع ہوئے. اب مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب مجھے میسج آتا ہے کہ سر ہمیں اردو نہیں آتی صحیح, لیکن آپ کی پوئٹری سننے کے بعد ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اردو سیکھیں. مجھے انٹرنیشنلی بہت ساری جگہوں سے, انگلینڈ سے, امریکہ سے, بہت سارے ایسی فیملیز ہیں آپ جانتے ہیں جو پچھلے 20-30 سال سے سیٹل ہیں, اور وہ جس ماحول میں پلے بڑے ہیں تو اردو کوئی ان کی بہت اچھی نہیں ہوتی. ان کے مجھے میسیجز بہت آتے ہیں کہ بیکاز آف یو وی اسٹارٹڈ ریڈنگ اردو, سو آئی تھنک دیٹ از اے بگ اچیومنٹ. تو میرے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پہ, اور یہ ایک میری کنٹریبیوشن جو میں چاہتا تھا کہ کرنا, وہ شاید اس طرح ایک کوئی اینٹ اس دیوار میں میری شاید نام کی کبھی لگی ہوئی نظر آئے کسی کو, تو میرے لیے تو یہی بہت ہے. مجھے اور اس سے زیادہ کچھ چاہیے نہیں, کیونکہ یہ کوئی میرا پروفیشن نہیں ہے, یہ کوئی میری ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے میں کوئی وہ کر رہا ہوں, لیکن یہ کہ بس وہ شوق ہے وہ میں کیے جا رہا ہوں. صحیح. تو تھوڑا سا کچھ ہم سے شیئر کر دیجئے, کچھ اپنا کچھ نیا, کچھ اگر آپ نے تیار کیا ہے. سر تیار تو میں نے خیر وہ پڑھتا رہتا ہوں اور میں ڈالتا رہتا ہوں چیزوں کو, لیکن ایک چیز جو ہے وہ میں نے کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی,
میرے پیج پہ بھی ہے اور وہ بہت لوگوں کو پسند بھی آئی اور مجھے خود پرسنلی بڑی پسند آئی تھی، کیونکہ یہ اس کا بیک گراؤنڈ تھوڑا سا ہمارے معاشرے میں آپ کو اس طرح پتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان کے ساتھ کوئی برا واقعہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ کسی کی نظر لگ گئی یا کسی نے جادو کر دیا تو یہ ہو گیا، لیکن وہ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ یار ہم سے بھی کبھی زیادتی ہو سکتی، ہم نے بھی کسی کے ساتھ شاید جانے انجانے میں زیادتی کی اور ہمیں احساس نہیں ہے، تو وہ چیز ہم اس طرف نہیں آتے. ہمارا پہلا جو ریئیکشن ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اوہ کسی کی نظر لگ گئی، کسی کو برا لگ گیا، کسی نے جادو ٹونا کر جی بالکل. اور یہ اسی سے ایک طرح سے اس سلسلے کو آگے بڑھانے والی بات ہے. اور یہ شاعر مجھے نہیں پتا کون ہے، لیکن یہ بہت خوبصورت لکھی ہوئی ایک کلام ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. بہت شکریہ. کہتے یہ ہیں کہ جو تیرے شہر میں آیا ہے، جو تیرے شہر میں آیا ہے اسے راضی کر. واہ. جو تیرے شہر میں آیا ہے اسے راضی کر، جس نے کشکول اٹھایا ہے اسے راضی کر. واہ. جو تیری بزم سے جاتا ہے اسے جانے دے، جو تیری بزم سے جاتا ہے اسے جانے دے، جو تیری بزم میں آیا ہے اسے راضی کر. بہت اچھا. تجھ پہ جادو ہے نہ آسیب نہ سایہ کوئی، تجھ پہ جادو ہے نہ آسیب نہ سایہ کوئی، جس گداگر کو رلایا ہے اسے راضی کر. واہ واہ. میں نے مانا کہ شفا دم میں بھی ہوتی ہے مگر، میں نے مانا کہ شفا دم میں بھی ہوتی ہے مگر، تو نے جس جس کو ستایا ہے اسے راضی کر. واہ واہ واہ. بہت خوبصورت. آج محفل میں تیرے سخت رویے کے سبب، آج محفل میں تیرے سخت رویے کے سبب، جس کا آنسو نکل آیا ہے اسے راضی کر. بہت خوبصورت. بہت خوبصورت. جس نے راہوں میں تیرے پھول بچھائے تھے کبھی، جس نے راہوں میں تیرے پھول بچھائے تھے کبھی، جس نے ہر خار اٹھایا ہے اسے راضی کر. بہت. جو تیرے شہر میں آیا ہے اسے راضی کر. کیا بات ہے. جس نے کشکول اٹھایا اسے راضی کر. بہت خوبصورت. یہ چند چیزیں ہیں جو مجھے یہ مجھے بڑا، میں نے جب پڑھا تھا تو میں خود میرے کہتے ہیں نا وہ ایک ہوا تھا کہ میں نے کہا یہ میں ابھی فوراً پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی چیزیں بہت ہوتی ہیں، بہت عام ہیں. اور آپ کی اس بات سے سر جو ہے وہ بہت بڑا کلیئر ہو گیا، جو آپ کا پوائنٹ تھا وہ پروف ہو گیا ہے کہ آسان زبان میں کہیں بھی خوبصورت سوچ اور خوبصورت بات جو ہے وہ زیادہ کنیکٹ کرتی ہے. اینڈ آئی ٹوٹلی اگری ود یو، کیونکہ ابھی شاید لوگ تیار نہیں ہیں غالب کے لیے، امیر کے لیے، یا اس قسم کے ہیوی زبان کے لیے جو کہ اب اتنی استعمال میں نہیں ہے. اور یہ بہت خوبصورت آپ نے سلیکشن کیا ہے، بہت ہی خوبصورت چناؤ ہے. اچھا اگر آپ مجھے اجازت دیں. جی نہیں سلمان، ایک بات کہہ دوں آپ نے جو یہ کہا نا کہ لوگ تیار نہیں، لوگ تیار ہیں، پڑھنے والے اور سننے والے اور سمجھنے والے ابھی بھی ہیں. میرا کہنے کا مطلب صرف یہ تھا کہ میجورٹی اور جو میں جس کو ٹارگٹ آڈینس کو کر رہا ہوں وہ نہیں سمجھ پا رہے. میں اتنے ینگسٹرز کی بات کر رہا ہوں. جی ان کو سمجھنا جو آپ کی آڈینس ہے، آپ کے جو فینز ہیں، جو آپ کے آڈینس ہے، ان کی خاص طور پر بات کر رہا تھا. اور بالکل صحیح بات ہے. مجھے آپ کا تحت لفظ سن کے اگر اجازت دیں تو مجھے جو ہے وہ ضیاء محی الدین کی یاد آ گئی، جو بہت ہی خوبصورتی سے انہوں نے بھی بہت خدمت کی ہے اردو کی، اور بہت ہی ہم سب میں وہ لانے کی کوشش کی ہے، جس سے کہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ کوالٹی کیا ہوتی ہے سوچ کی، یا کوالٹی کیا ہوتی ہے زبان کی. جو خوبصورتی ہے اور جو تلفظ ہے اور جس طرح سے آپ بھی پیش کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے آڈینس کو اتنی خوبصورت جو ہے وہ نریشن کا اور تحت لفظ سنانے کا بہت مزہ آیا. اچھا ہم تھوڑا سا پلٹتے ہیں ثبات کی طرف، اور جس کی وجہ سے لوگ آپ کے دیوانے ہوئے ہیں، اور آپ
बिल्कुल 100% जो है वो अंगूठी में नगीरे की तरह फिट हुए हैं इस किरदार में। तो हम थोड़ी सी बात करते हैं इस बारे में कि आपने क्या कुछ इसकी प्रिपरेशन की थी, या आपने इसके ऊपर बैठ के थॉट प्रोसेस किया था कि इसकी बैक स्टोरी कैरेक्टर क्या है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं दिखाया कि उसका फ्लैशबैक्स में बचपन दिखाया हो, व्हाई ही इज लाइक। उन्होंने एक कुछ डायलॉग से मुझे याद पड़ता है जिसमें ये कहा था कि बहुत उन्होंने सख्त जिंदगी गुजारी है, शायद जिसकी वजह से वो इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी बन गई है। तो आपकी क्या इसमें प्रिपरेशन रही थी? देखिए, पहले तो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कैरेक्टर के बारे में। कैरेक्टर जो था, जो मुझे एक्सप्लेन किया गया था, वो ये था कि सेठ फरीद जो हैं वो एक सेल्फ मेड आदमी और कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं है। वो बहुत स्क्रैच से, बहुत एक लो मिडिल क्लास फैमिली से उठकर आए हैं, लेकिन उन्होंने सारी जिंदगी मेहनत की और वो इस लेवल पे पहुंचे कि आज वो एक सेठ हैं। तो वो महरूमियां जो ऐसी एक प्रोसेस से गुजरते हुए आपके अंदर आती हैं, वो उनमें भी हैं और वो नजर आ भी रही है कहीं कहीं। और लेकिन एट द सेम टाइम वो एक सेल्फ मेड आदमी है, प्रैक्टिकल आदमी है, उसको अंदाजा है दुनिया का, उसने मतलब बहुत स्क्रैच से लेके इस लेवल तक लेकर आया है। तो वो जो महरूमियां उसकी थी जिंदगी में, वो अपने बच्चों को किसी भी तरह से उनमें नहीं डालना चाहता और वो चाहता नहीं कि वो उससे गुजरे। लेकिन एट द सेम टाइम वो एक, क्योंकि जाहिर है एक फेज से गुजरा हुआ है, तो उसमें एक एरोगेंस है और उसके अंदर ये एक मान है कि मैं बहुत बड़ा हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। लेकिन जो बच्चों के साथ उसको होता है, बेटे के साथ जो अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि जी बेटे के साथ आप बहुत नाइंसाफी करते हैं, वो बेटे के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही, वो अपनी तरह से, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही वाज एंड वेयर ही केम फ्रॉम, तो उसको दिखाया ये गया है कि वो अपने बेटे को चाहता है कि वो बहुत बड़ा आदमी बने। उसकी वो शादी भी बहुत बड़े घर में कराना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रैक्टिकली आगे चलकर ये सब चीजें जो हैं ये मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज ही इज ओनली थिंकिंग बिजनेस मोस्टली, और उसको ज़हन में हर चीज जो बिजनेसमैन का हो, तो वो उसको बेसिकली वो उसकी सोच है। लेकिन एट द सेम टाइम ये नहीं है कि वो बेटे से मोहब्बत नहीं करता। हाँ, बेटी से वो बहुत ज्यादा अटैच है, इतना ज्यादा है कि वो मतलब उसको उसने सर पे चढ़ाया हुआ है। लेकिन एट द सेम टाइम ही इज अ वेरी लविंग फादर। ये शायद आपको थोड़ा सा आगे चल के और चीजें होंगी, अभी खुलेंगी तो आपको अंदाजा होगा। तो वो जो करना चाह रहा है, वो ये करना चाह रहा है कि वो उनके लिए बेहतरी करना चाहता है, लेकिन एट द सेम टाइम क्योंकि उसकी महरूमियां भी उसके साथ हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके एटीट्यूड में आ जाता है, वो चीज नजर आती है। तो मुझे जो एक्सप्लेन किया गया था वो ये इस चीज किया गया था कि ये इंसान इस किस्म का है। तो मेरी कोशिश ये थी कि अब वो बड़ा मेरे लिए मुश्किल इसलिए हो जाता है कि थोड़ा सा एक दो जगह पर मुझे प्रॉब्लम हो रही थी कि जाहिर है आपका बैकग्राउंड वो नहीं है, आपका डिफरेंट, आई कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, जो बैकग्राउंड में पोर्ट्रे कर रहा हूँ वो डिफरेंट है। तो मैं कई जगह बहुत ज्यादा खानदानियत दिखाने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे कहता सर आप खानदानी नहीं है, खानदानी ना बने आप इतने खानदानी नहीं है सर, मतलब बहुत ही इस तरह का हुआ है। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बात ये होती है कि देखो हर इंसान की मेहनत है और जो भी आदमी कहीं से भी आए उसकी एक मेहनत है, वो अपनी जगह पे आता है और वो डिजर्व करता है, वो रिस्पेक्ट, वो चीजें डिजर्व करता है। बिल्कुल। तो मैंने कहा मैं एक्चुअली जो पोर्ट्रे करना चाह रहा हूँ वो यही है कि वो रिस्पेक्ट कमांड करता है, उसने मेहनत की है जिंदगी में एंड वेयर एवर ही इज, तो वो रिस्पेक्ट उसको मिली है, उसने अर्न की है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर उनका जो एटीट्यूड है, ये तो समझ में आ रहा है अंडरलाइंस में कि वो अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन बेटी की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस जो आप किरदार प्ले कर रहे हैं, ये इस किरदार की वजह से उनकी जो बेटी है मनाल जो है उसकी ये हालत हो गई है, वो क्या बिगड़ी हुई लड़की कहेंगे उसे, या उसे कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू है? नहीं, वो तो खैर एस्टैब्लिश मेरे ख्याल ड्रामे में हो भी गया है कि उसको बेसिकली बिगड़ी भी तो है, क्योंकि मैंने उनको इतना लाड प्यार से और उनकी किसी बात को ना नहीं करते। और मैं मुझसे सवाल पहले भी किसी ने किया था, तो मैंने कहा यार कि अगर मेरी बेटी होती, जो कि नहीं है, लेकिन अगर मेरी कोई बेटी होती तो शायद मैं उससे इतना ही प्यार करता, क्योंकि मुझे बेटियों से बहुत प्यार होता है, मैं बहुत ज्यादा वो हूँ। तो मैंने कहा मैं शायद इतना ही प्रोटेक्टिव होता और इतना ही मोहब्बत करता, लेकिन बिगाड़ता कोई आदमी जान के नहीं। वो प्यार इतना होता है कि आदमी समझता नहीं उस बात पे। तो वो एक्चुअली जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए मोहब्बत जो है वो भी, उसके अंदर भी बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं रखेंगे तो वो फिर हर चीज डिसबैलेंस हो जाती है पूरी। तो वो शो भी यही करना चाहते हैं और मैसेज भी यही है मेरे हिसाब से जो बनता है।
تو لیکن یہ ہے کہ اس کا سائیکولوجیکل ایشو تو ڈیولپ ہو گیا نا جی, وہ تو ہم نے اسٹیبلش کر دیا, وہ تو پچھلے قسطوں میں کلیئر ہو گیا کہ جی وہ سائیکولوجیکل ایشوز اس کے ہیں اور اس کی اپنی محرومیاں ہیں, اس کی اپنی پرابلمز آ رہی ہیں, تو وہ چیزیں تو بڑی کلیئر اسٹیبلش ہو گئی ہیں. She does have that issue and that's why she started going to a psychiatrist. تو وہ تو ہے اسٹیبلش ہوا. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اور اسی حوالے سے اگر ہم بات کریں کہ جو آپ کا کردار ہے, ان کا جو ایکویشن ہے اپنی وائف کے ساتھ, وہ بھی کافی امبیلنس لگتی ہے, تو اس کو کس طرح سے آپ نے سمجھا تھا کردار کرتے ہوئے کہ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ سر مجھے جو ٹو بی ویری آنیسٹ جو مجھے بریف ملی انیشلی وہ یہ تھی کہ جی آپ کسی کو بھی اپنے مطلب جسے کہتے ہیں نا اپنے برابر نہیں سمجھتے. آپ اگر کوئی آپ کے برابر ہے, ہاں مطلب آپ کہتے ہیں کہ یار میرے سامنے کوئی بھی کچھ نہیں, آپ نہ کسی سے ڈرتے ہیں کیونکہ لائک اے سیڈ نا کہ سیلف میڈ آدمی ہے, ہر طرح کے دور سے گزرا ہے, ہر انسان کے اس نے شکلیں بھی دیکھی ہیں. اس کو اگر کہیں پہ اس کی ایکسکیوز می اگر کہیں جا کر وہ کمزور پڑتا ہے تو وہ اس کی بیٹی ہے, اور وہ کسی کے سامنے کمزور نہیں پڑتا. تو بیوی کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ دکھایا ہے وہ اسی ایروگنس کا ایک وہ ہے کہ مطلب آپ بھی کیا ہے, آپ میں اتنی عقل ہی نہیں ہے, میں تو عقل خل ہوں. لیکن وہی چیز اگر میری بیٹی کہہ رہی ہے تو وہاں میری عقل خل ختم ہو جاتی ہے, وہاں پہ میں بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہوں. تو وہ ایک محبت کا ایک ڈفرنٹ لیول دکھایا ہے جس کو آگے چل کر ابھی کچھ چیزیں انفولڈ ہوں گی جو آپ دیکھیں گے تو آپ کو احساس یہ کافی سارے کویسچنز ہوں گے جو کلیئر ہو جائیں گے آپ. نو ڈیفینیٹلی سبات جو ہے وہ ویری ویل ریٹن, ویری ویل ڈائریکٹڈ, اور بہت ہی اچھی طرح ایکٹنگ کی گئی ہے اس کے اندر, سبھی لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اب یہ تھوڑا سا یہ بھی بتاتے چلیے ہمارے آڈینس کو کہ اب فیوچر میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں, ابھی اس کو کوئی انڈر کنسیڈریشن ہے کوئی پروجیکٹ جس پہ آپ کام کرنا چاہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایک بات ایسی بس بیٹھے بیٹھے ایک پروجیکٹ آ گیا اور میں نے کر لیا, اور گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ کہ اللہ نے اس میں عزت بھی دی اور لوگوں کو پسند بھی آ گیا ہے, بڑی بات ہے. لیکن آنیسٹلی اسپیکنگ میں کوئی ایسا پروجیکٹ کرنا نہیں چاہتا اب کہ جس میں مطلب جس میں مجھے کوئی فیل ہو کہ یار اس میں کوئی مارجن نہیں ہے. بیکاز میری اپنی فیلنگ یہ ہے کہ آپ کو ایسا کام کریں کہ جس میں کوئی مارجن ہو آپ کو سیکھنے کا, آپ کچھ سیکھ سکیں, اور کوئی ایسی چیز بھی ہو کہ جو اچھا ایک لوگوں کو یاد رہے کبھی. تو سبات کا میرا خیال ہے میرا کیریکٹر ایسا ہے کہ شاید اگر میں نہ بھی کروں اگلے 1-1.5 سال کام, تو شاید لوگوں کو ذہن میں کہیں نہ کہیں کسی گوشے میں رہ جائے گا کہ ہاں یہ ایک اچھا کیریکٹر تھا. تو اگر میں کروں گا کوئی ایسی چیز تو میں ایسے ہی کروں گا, کوشش کروں گا کہ جو بہتر اس سے بہتر ہو. ابھی پائپ لائن میں 2-3 چیزیں ہیں, بٹ آئی وڈ ناٹ بی ایبل ٹو obviously disclose or say anything. But let's see, اگر وہ مٹیریلائز ہوتی ہیں تو انشاءاللہ آپ کو پتہ لگے گا انشاءاللہ. اور آپ کے میں بھی اور آپ کے جتنے بھی فینس ہیں اور جو آڈینس ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ سب منتظر رہیں گے آپ کے اگلے پروجیکٹ کے. اچھا, آپ کے جو قریبی لوگ ہیں وہ آپ کو پہلے سے یہ بات جانتے ہیں کہ آپ بہت اچھے سنگر بھی ہیں, تو کبھی گلوکاری کی طرف آنے کا کیوں نہیں سوچا, یا آپ نے کبھی کوئی ایسا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا کہ جس میں آڈینس انجوائے کر سکتے؟ سر میں گلوکاری جو ہے وہ جو میں کر بھی رہا ہوں وہ میں مطلب شوقیہ ایک طرح سے, یہ بھی ایک شوق ہے میرا اور بہت پیشن ہے میرا, بہت کچھ خدا کی طرف سے اگین اللہ کی طرف سے مہربانی ہے کہ آواز ایسی ہے کہ شاید وہ لوگوں کو پسند آتی ہے, دل تک جاتی ہے. اور میں پروفیشنلی کیسے کہوں, اب میں نے کسی حد تک پروفیشنلی اس لیے کیا ہے کہ میں نے اب کانسرٹس کیے ہیں, 3-4 کانسرٹس کیے, اور ابھی مزید میں چند کانسرٹس کر رہا ہوں. اب یہ خیر کرونا کے چکر میں بیچ میں سب کچھ کینسل ہو گیا تھا, بٹ انشاءاللہ آئی تھنک ان دی نیکسٹ منتھ سے شروع ہو جائیں گے تھوڑے بہت. تو وہ اسمال گیدرنگز یو نو محفل اینڈ آل, تو وہ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ اینڈ آئی ڈو ہیو آئی پلانڈ اٹ آؤٹ, بٹ ابھی وہ کنفرم نہیں ہے کب ہوگا کہ کینیڈا اور امریکہ, بیکاز وہاں سے مجھے بہت زیادہ رسپانس آتا ہے اور مجھے بہت انویٹ کیا ہوا لوگوں نے. تو کینیڈا اور امریکہ میرا پلان ہے ٹور کرنے کا انشاءاللہ. زبردست, وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ریسیو یو ہیئر, اور انشاءاللہ جب آپ یہاں آئیں گے تو ملاقات بھی ہوگی اور آپ کا جو ہے وہ کانسرٹ بھی انجوائے کریں گے. اچھا, اگر ہم جلدی سے ایک تھوڑا سا ریپڈ فائر ٹائپ کی چیز کر لیتے ہیں, اس میں یہ ہے کہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کی جو فیوریٹ رائٹرز ہیں وہ کون سے ہیں, 3 فیوریٹ رائٹرز.
राइटर्स में मतलब पोएट की बात कर रहे हैं या वैसे? हाँ, कुछ भी आप ले सकते हैं, ड्रामों के हवाले से ले रहे हैं आप? गालिब मेरे फेवरेट हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वैसे तो खैर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, और क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ों में मुझे मुख्तलिफ पसंद है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मिर्ज़ा गालिब मेरे फेवरेट हैं, फैज़ हैं, मोहसिन नकवी साहब मुझे बहुत पसंद है, अहमद फराज साहब मेरे बहुत पसंदीदा राइटर्स में से हैं, अशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जी, किस किस का नाम लूं, ऐसे ऐसे लेजेंड्स गुजरे हैं कि मतलब उनका तो मैंने शायद जिंदगी पूरा ना पढ़ सकूं उनको। बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं, लेकिन ये चंद नाम ऐसे हैं कि जिनको मैं अक्सर पढ़ता रहता हूँ, मुख्तलिफ चीजें उनकी, और कोशिश करता हूँ कि सीखूं उससे कुछ। सही है, चंद ये नाम मैंने आपके सामने पेश किए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो हम बात करेंगे क्योंकि आप मौसीकी भी आपके पैशन का हिस्सा है, तो गुलकार कौन से पसंद है आपको, ऐसे कोई टॉप 3 जो आपकी फेवरेट्स हों? सर मैं हमेशा से, मुझे वैसे अगेन इट्स लॉन्ग लिस्ट, लेकिन मेरे जो टॉप मोस्ट आप अगर बात करें तो आई थिंक गजल साइड पे मुझे हमेशा से मेहदी हसन साहब और जगजीत साहब, ये मेरे हमेशा के फेवरेट रहे, और मैं ज्यादा गाता भी जगजीत सिंह और मेहदी साहब की मैं हिम्मत नहीं कर सकता कई दफा, क्योंकि वो बहुत बड़ा नाम और बहुत मुश्किल चीज आ चुके, लेकिन कोशिश करता हूँ जो उनके आसान गजलें या गीत थे उनके फिल्मी, वो कभी कभार गा लेता हूँ। लेकिन जगजीत साहब मुझे बहुत हमेशा के बहुत पसंद थे, एंड आई थिंक कि उन्होंने बहुत एक गजल के पूरे उसमें वो भी यंग जनरेशन को बहुत लेकर आए अपनी तरफ उस गजल से, तो बहुत मेरे फेवरेट हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। बाकी तो खैर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट, लाइक आई सेड, फरीदा खानम जी हैं, इकबाल बानो, और ये मैं बड़ा फॉर्चुनेट हूँ कि मैं इकबाल बानो और मेहदी हसन साहब के साथ मेरे घर पे वो महफिलें करके गए, तो मैंने उनको बचपन से सुना हुआ है सबको, माशाअल्लाह। तो मेरे लिए बहुत फख्र की बात है कि मैं इन लोगों के साथ बैठ के मैंने इनको सुना, बात की, तो बहुत शुक्र है। मैं मतलब आई एम वेरी थैंकफुल टू माय पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे ऐसा माहौल दिया बचपन से कि मुझे ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिला और समझने का और सुनने का मौका मिला। तो ये चंद नाम है जिनका मैंने कहा, बाकी देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट। नुसरत फतेह अली साहब, कमाल, मतलब क्या किस का नाम, जी जी, किस का नाम बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर हम जब के बात कर रहे हैं गुलकारी की और सिंगर्स की, तो क्या हम आपसे जसारत कर सकते हैं कि थोड़ा सा कुछ गुनगुना के सुना दें? सर मैं आपस की बात है, प्रिपेयर तो नहीं था, और आप देख रहे हैं कि खांस भी रहा हूँ साथ साथ। जी जी। लेकिन मैं क्या सुनाऊं, आप क्या सुनना पसंद करेंगे? मेरे मेरा पहला जो गाना रिकॉर्ड हुआ था तुम्हारे बिन, तो वो मैं उसके कुछ आपको थोड़ा बहुत सुना देता हूँ। थैंक यू। ये पहला मेरा गाना था जो मैंने जिंदगी में अपनी पहली दफा रिकॉर्ड कराया था। दिस वाज प्रॉब्ली बैक इन 2006 और पता नहीं, सॉरी 2000 I think 13 or 14 something like that. I don't even remember now. It's been a while. ये बहुत लोगों को पसंद भी आया था, तो मैं थोड़ा सा आपको गुनगुना के सुना देता हूँ। बहुत शुक्रिया। तुम्हारे बिन चली जा रही है ये दुनिया, पर मैं हूँ रुका सा तुम्हारे बिन, दिल है के धड़क तो रहा है मगर है फिर भी रुका सा तुम्हारे बिन, दिल में मेरे तेरी यादें बसी हैं, सब है यहाँ एक तू ही नहीं है, कैसी खलिश कैसी ये कमी है, क्यों चांदनी इतनी मांद सी है, छोड़ दी सब मैंने राहें तुम्हारी, पर मैं कहाँ जाऊं, होके भी तुम हो न पाए मेरे, तो कैसे तुम्हें पाऊं, तुम्हारे बिन
بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, بہت شکریہ یہ سنانے کا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو اس وقت فینس دیکھ رہے ہوں گے اور جو آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے ان کو بہت مزہ آیا ہوگا. تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم آپ کو اور سننا چاہتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا بھی کانسرٹس بھی سٹارٹ کر رہے ہیں, تو آئی وڈ لائک کہ آپ کو OSTs میں بھی ہم سنیں اور ہم آپ کو جو ہے ٹی وی میں بھی زیادہ دیکھیں. تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے. چلتے چلتے اگر آپ اپنے جو ینگ فینس ہیں, آئی ریئلی اپریشیٹ واٹ یو آر ڈوئنگ رائٹ ناؤ, جس میں سے آپ نے ینگر لاٹ کو انگیج کیا, وچ از ایکسٹریملی امپورٹنٹ رائٹ ناؤ. سب لوگ اپنی اپنی ریٹ ریس میں لگے ہوئے ہیں, اپنے مقصد اور اپنے ٹارگیٹس اچیو کر رہے ہیں. تو یو آر اسٹل لائک تھنکنگ اباؤٹ ادر پیپل اور اس طرح سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اگر ان کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں, ان کو کوئی ایسی بات بتانا چاہیں جو ان کے کام آ سکے. دیکھیے, میں صرف ایک بات جانتا ہوں جس پہ میں بڑا خود بلیو کرتا ہوں, تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا جس پہ میں خود بلیو نہ کروں. اپنے پیشن کو جو ہے نا وہ فالو کریں. جو ہماری جنریشن میں ایک پرابلم آ گئی, اینڈ آئی ڈونٹ بلیم دیم فلی, بیکاز پورے معاشرے میں یہ چینج آیا اور وہ سب کچھ ہوا ہے کہ ہر آدمی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. دیکھیے, پیسہ آٹومیٹکلی آتا ہے, یہ بائی پروڈکٹ ہے. آپ کا جو پیشن ہے زندگی کا, جی, اس کو فالو کریں اور اس کو ضرور کریں, کیونکہ جب آپ وہ کریں گے تو اس میں آپ کو ترقی بھی ملے گی, اس میں آپ کو ریکگنیشن بھی ملتی ہے, اور اس میں آپ کو پیسہ آٹومیٹکلی, اور آپ کو کبھی یہ فیل نہیں ہوگا کہ آپ تھک گئے کام کرتے کرتے. یہ جو تھکن ہوتی ہے نا جی, یہ تھکن ہوتی جب ہے کہ جب آپ اپنی نیچر کے اگینسٹ یا اپنی چیز کے اگینسٹ چیز کر رہے ہیں. جب آپ اپنے پیشن کو پرسو کرتے ہیں اور جب آپ اس چیز کو, تو پھر آپ کے لیے رات دن کچھ نہیں رہتا. میری گزارش ہے سارے بچوں سے کہ اپنے پیشن کو پرسو کریں اور اس کو اور ڈیڈیکیٹ ساتھ کریں, اور اس میں یہ مت سوچیں کہ نہیں یہ کسی نے کیا نہیں تو یہ کیسے ہوگا. آپ دیکھیں, آپ کسی کو فالو کیوں کریں, آپ کیوں نہ بنے کہ جو لوگ آپ کو فالو کریں. کیا بات ہے, بالکل صحیح ہے. میری ہمیشہ سے ہر بچے سے, اور میں اپنی فیملی میں اپنے بیٹے سے بھی میں یہی بات کہتا ہوں. اس نے کہا جی میں یہ کرنا چاہتا ہوں لیکن پاکستان میں تو یہ ہوتا نہیں. تو میں نے کہا یار آپ فالو کیوں کر رہے, آپ ایسا کیوں نہیں بنتے, جو کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی, لیکن اگر آپ کا پیشن ہے تو آپ کریے, اور تاکہ لوگ آپ کو فالو کریں اور کہیں کہ اس نے کیا تو ہم بھی کر سکیں. ایبسولوٹلی. بہت بہت صحیح, بہت خوبصورت بات کی ہے. بارش کا پہلا قطرہ کوئی بھی بن سکتا ہے, اور وہی کمال ہے جو آپ کو لگتا ہے آپ کرنا چاہتے ہیں, اور آپ راستہ بنائیے دوسروں کے لیے بجائے کہ آپ فالو کریں. اور بہت اچھی بات کی ہے. میرے خیال میں موزم ہمارے یہاں اوور آل کلچرلی بھی لیڈرشپ کی بڑی کمی ہے. لوگ لیڈر بنتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں, کیونکہ حالات کچھ ایسے رہے ہیں, ہسٹری ایسی رہی ہے کہ ابھی بھی لوگوں میں خوف ہے اور چھپے ہوئے ہیں, دبے ہوئے ہیں بہت لوگ. تو میرے خیال میں بہت خوبصورت میسج ہے, اس سے اچھی بات کوئی ہو نہیں سکتی اس وقت, میں سمجھتا ہوں. تو بہت بہت شکریہ موزم صاحب آپ کا ٹائم دینے کا, ہمارے شو پہ آنے کا, ہمارے آڈینس کو اتنی اچھی اچھی باتیں بتانے کا. آئی ریئلی ڈو اپریشیٹ, اور ہم وش کرتے ہیں اور کہ آپ انشاءاللہ اور بھی کامیاب ہوں, اور آپ کا بہت اچھا کام ہمارے سامنے یوں ہی آتا رہے. اپنا خیال رکھیے. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر بات ہوگی. اور ہمارے جو آڈینس ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اس کو دیکھنے کا. پلیز میرا یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, وچ از سیال احمد آفیشیل. اٹس SALAHMEDOFFICIAL, اور اس پہ جو ایک چھوٹی سی بیل لگی ہوتی ہے اس کو بھی ضرور ٹیپ کریں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. موسم صاحب, آپ کا جو فیس بک پیج ہے, اس کا فین پیج جو ہے وہ, اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کا نام کیا ہے اگر لوگ دیکھنا چاہیں؟ میرا جو آفیشیل فیس بک پیج ہے دیٹ از معظم میوزک, فیس بک پہ معظم میوزک کے نام سے. جی بالکل ٹھیک ہے. آپ ایبسولوٹلی اوکے. تو معظم میوزک پہ بھی جائیے اور جا کے آپ یہ ساری خوبصورت جو تحت اللفظ ہے, خوبصورت جو باتیں ہیں وہ سنیے اور کنیکٹ ہو جائیے اپنے فیوریٹ معظم علی خان کے ساتھ. بہت بہت شکریہ, اس کے ساتھ اجازت لیتے ہیں. اپنا خیال رکھیے, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.